المرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے، اور آج یوم ہے حضور علیہ السلام کے غلام صادق، اللہ کے ولی کامل، ہمارے مرشد کریم حضرت خواجہ خواجگاں، کیا خوب کہا کسی نے فخر عرفاں، حضرت عبدالرحمن دستگیر بے قسام۔ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمت اللہ علیہ کا یوم ہے۔ الحمدللہ میرے مرشد کریم جلوہ گر ہیں، میرے مرشد کریم تشریف فرما ہیں، اور گمکول شریف کے عظیم سجادہ نشین۔ میں نے حضرت کو بتایا کہ پروگرام مختصر کیا، اس وجہ سے دعوت زیادہ احباب کو نہ پیش کر پائے، لیکن آپ کو دعوت دینے کے لیے نہیں فون کیا تھا، یاد دہانی کے لیے فون کیا تھا، کیونکہ عیدگاہ کا کوئی پروگرام ہو وہ آپ کے بغیر ناممکن ہوتا ہے، آپ کی شرکت کے بغیر نامکمل ہوتا ہے۔ حضرت اپنے ہی گھر میں حضرت قبلہ پیر طریقت قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مدد اللہ العالی جلوہ گر ہیں۔ اللہ حضرت کا بے اقبال مزید بلند فرمائے، اور حضرت کے فیضان میں اور گمکول شریف کے فیضان میں بھی مزید وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہاں پر اور پوری دنیا میں AIQ TV پہ اس وقت براہ راست سننے والے ناظرین، اس وقت الحمدللہ ہم اس خانقاہ میں اکٹھے ہیں جو ایک نقشبندی خانقاہ ہے، جو ایک مجددی خانقاہ ہے، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کی خانقاہ ہے، اور اس ذات کے یوم پہ اکٹھے ہیں جو ایک ولی کامل ہیں، جو ایک عالم شریعت ہیں، جو خواجہ خواجگاہ ہیں، جو مفتی اسلام ہیں، جو شیخ المحدثین والمفسرین ہیں، جو شیخ الحدیث ہیں، حضرت سیدنا خواجہ عبدالرحمن رحمت اللہ علیہ کے یوم پہ اکٹھے ہیں۔ عیدگاہ شریف ہو یا گھمکول شریف ہو، الحمدللہ یہ دونوں نقشبندی مجددی خانقاہیں ہیں، یہ دونوں وہ خانقاہیں ہیں جن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلامی کا رشتہ مریدی کے طور پہ حاصل ہے۔ الحمدللہ مریدی کے طور پہ حاصل ہے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ وہ ہے جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اقرب سلسلہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سارے سلاسل مقبول ہیں، سب سلاسل مقبول ہیں۔ یہ سلسلہ حضور کی بارگاہ میں اقرب سلسلہ ہے، کیونکہ اس سلسلے کا آغاز ہوتا ہے سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس سے۔ اس سلسلے کا آپ کو پہلے تعارف بہت ضروری ہے۔ سلسلہ نقشبند حضرت سیدنا صدیق اکبر سے شروع ہوتا ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ تک اسے صدیقیہ سلسلہ کہا جاتا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ سے لے کر اللہ اکبر حضرت عبدالخالق اژدوانی رحمت اللہ علیہ تک اس سلسلے کو تیفوریہ سلسلہ کہا جاتا تھا۔ حضرت عبدالخالق اژدوانی سے لے کر حضرت شاہ نقشبند تک اس سلسلے کو خواجگانیہ سلسلے سے پہچانا جاتا تھا، اور حضرت شاہ نقشبند حضرت سید محمد بہاؤالدین نقشبند حضرت شاہ نقشبند سے لے کر آج تک اسے نقشبندی کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے پیر طریقت حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ
अन्हु की निस्बत से इसे नक्शबंदिया मुजद्दिदिया सिलसिला कहा जाता है। ईदगाह शरीफ भी और मैंने गमगोल शरीफ भी जैसे कहा, ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह नक्शबंदी मुजद्दिदी खानकाएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ख्वाजगान नक्शबंद के जरिए अपने शेख के हाथ में हाथ देते हैं और ख्वाजगान नक्शबंद के हाथों को चूमता चूमता हमारा हाथ हजरत सिद्दीक अकबर के दस्त मुबारक का बोसा लेता है और सैयदना सिद्दीक अकबर के दस्त मुबारक के सदके हमारा हाथ हुजूर के नालैन पाक पे पहुंच जाता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में पहुंच जाता है। लेकिन पहले ये बात याद रखिएगा, तमाम सलासिल बरहक हैं, चाहे वो सिलसिला आलिया चिश्तिया हो, चाहे वो सिलसिला आलिया कादरिया हो, चाहे वो सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया हो, चाहे वो जो भी सलासिल हैं, तमाम सलासिल बरहक हैं। सबकी मंजिल गुंबद खजरा है, रस्ते और तरीके मुख्तलिफ हैं, सबकी मंजिल गुंबद खजरा है, सबकी मंजिल ज़ात मुस्तफ़ा है और ज़ात मुस्तफ़ा के जरिए सबकी मंजिल ज़ात खुदा है। सबकी मंजिल एक है, तरीके मुख्तलिफ हैं, सबकी मंजिल एक है, रस्ते मुख्तलिफ हैं। सब सलासिल का जो मकसद है वो वसूल इल्लल्लाह है, वो वसूल इल्लल्लाह है। आजकल ड्रामेबाजियां बहुत होती हैं, सलासिल का और मशाइख का मकसद वसूल इल्लल्लाह के बजाय वसूल दुनिया बनाया जाता है और मशाइख भी उसी को प्रमोट करना, बाज असल मशाइख वो नहीं तो नाम नेहाद लोग हैं, वो भी उसी को प्रमोट करना पसंद करते हैं। लेकिन असल में जो मशाइख का मकसद है वो दुनिया हासिल करना नहीं है, असल जो मशाइख से जुड़ने का मकसद है वो वसूल इल्लल्लाह है। कि जो इंसान अल्लाह वालों से जुड़ता है, अल्लाह अल्लाह सिर्फ किए जाने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, जो अल्लाह से मिला देते हैं। मैंने बताया तमाम सलासिल बरहक हैं, सबका मकसद एक है, वो वसूल इल्लल्लाह है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को अपना पीर सोना लगता है ना, हर किसी को अपना पीर प्यारा लगता है ना, लेकिन हमारा पीर अबू बकर सिद्दीक वो है जिसको सब ने अपना पीर और मुर्शिद माना है। अपनी बाज़ खसूसियात की वजह से सिलसिला आलिया नक्शबंद जो है, सिलसिला आलिया नक्शबंद एक यगाना और इम्तियाजी शान रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक यगाना और एक इम्तियाजी शान रखता है। इस सिलसिले के अकरब और मुमताज होने की एक वजह यह भी है कि जिस सिलसिले की इब्तदा होती है सैयदना सिद्दीक अकबर से, किससे इब्तदा होती है, हाथों को उठा के बताओ, सैयदना सिद्दीक अकबर से। और मेरे पीर तरीक़त अल्लाह अकबर, वो ज़ात अक़दस जिसको रूहानियत की दुनिया में एक आफ़ताब माना जाता है, वो ज़ात अक़दस जिसको रूहानियत की दुनिया में एक महताब माना जाता है, वो ज़ात अक़दस जिसके दिए गए चिरागों से अंधेरी रात के रास्ते बड़ी आसानी से तय हो जाते हैं, जिसका नाम शेख अहमद सरहदी है, जो मुजद्दिद आज़म है, जो मुफ्ती आज़म है, जो सिर्फ अपने दौर का मुजद्दिद नहीं बल्कि मुजद्दिद अल्फ सानी है, 1000 साल आने वालों का भी मुजद्दिद है। हजरत सैयदना मुजद्दिद अल्फ सानी कहते हैं तो पता चला कि क्योंकि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर अफज़लुल बशर बाद अंबिया बित्तहकीक है। सैयदना सिद्दीक अकबर तमाम अंबिया के बाद उम्मतों में सबसे अफजल शख्सियत का नाम है, अफज़लुल बशर बाद अंबिया सैयदना सिद्दीक अकबर है। तो हजरत शेख मुजद्दिद कहते हैं बड़ा आसान है, जाहिर सी बात है, वसीला जितना कवी और मजबूत हो रास्ता उतनी जल्दी और आसानी से तय होता है। हजरत सैयदना मुजद्दिद कहते हैं सिद्दीक अकबर अफज़लुल बशर बाद अंबिया है और हुजूर के करीब तरीन है, तो जितना मजबूत वसीला होगा उतना आसान रास्ता होगा। अब जितना करीब का वसीला होगा उतनी जल्दी रास्ता तय होगा। अब कोई किसी से पूछे कि तुम्हारे शेख का मज़ार क्या है, कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मुरीद हो, वो बड़े फख्र से उठ के कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख हजरत सैयदना व मुर्शिदना हजरत वली कामिल है, वो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार अजमेर शरीफ में है। शहबाज फरीदी साहब तशरीफ लाए हैं, कोई पूछे कि आप फरीदी हो, आपके शेख का मज़ार किधर है, ये अल्लाह के एक वली कामिल और कुतुब कामिल का नाम लेंगे और कहेंगे मेरे पीर हजरत सैयदना बाबा फरीद का मज़ार अक़दस पाक वतन शरीफ में है। कोई खुश नसीब कादरी हो, उससे कोई पूछे तुम्हारे शेख का मज़ार किधर है, वो झूम झूम के कहेगा मेरे शेख गौस आज़म। हम ये तस्लीम करके बयान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनका कदम करतले औलिया पर है, जिनका कदम करतले औलिया पर है। फिर कहता हूँ मैं नक्शबंदी होकर बता रहा हूँ जिनका कदम सिर्फ कादरी सिलसिले के नहीं तमाम सिलसिले के औलिया की करतल पे है। वो सैयदना गौस आज़म, वो सैयदना
غوث اعظم کے بارے میں بتائے گا. میرے شیخ غوث اعظم کا مزار بغداد شریف میں ہے. کوئی حجویری سے پوچھے کہ تمہارے پیر کامل کا مزار کدھر ہے, وہ بتائیں گے ہمارے پیر کامل سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار لاہور میں ہے. لیکن اگر کوئی صدیق اکبر کا مرید سے پوچھے نا تمہارے پیر کا مزار کدھر ہے, وہ بولے گا ہمارے پیر کا اپنا کوئی مزار نہیں, مزار مصطفیٰ ہی ابو بکر کا مزار, مزار مصطفیٰ ہی ابو بکر صدیق کا مزار ہے, مزار مصطفیٰ ہی ابو بکر صدیق کا مزار ہے. تو پتہ چلا وسیلہ جتنا قرب کا ہوگا رستہ اتنی آسانی سے طے ہوگا. اور پتہ چلا ہمارے پیر کا اپنا کوئی پتہ نہیں, مصطفیٰ کا پتہ ہی ہمارے پیر کا پتہ ہے. کوئی پوچھے تمہارا پیر کہاں رہتا ہے, ہم بتائیں گے ہمارے پیر نے اپنا مزار رکھا ہی نہیں, مزار مصطفیٰ ہی ہمارے پیر کا مزار اقدس ہے. اللہ اکبر. اور صدیق اکبر سب صحابہ کے امام ہیں. اور یاد رکھنا صدیق اکبر کو کسی کمیٹی نے امام نہیں بنایا کہ جس کا دل کرے مانے جس کا دل کرے نہ مانے. صدیق اکبر کو کسی وقاف نے امام نہیں بنایا کہ جس کا دل چاہے ہٹا دے اور جس کا دل چاہے لگا دے. صدیق اکبر کو امام میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے, صحابہ کا امام میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے. اور صدیق اکبر کا مصلی کوئی چھین نہیں سکتا. جس نے یہ چھیننے کی کوشش کی اس کا ایمان چلا جائے گا. ابو بکر کا مصلی کل بھی قائم تھا اور آج بھی قائم ہے. ابو بکر کا مصلی آج بھی قائم ہے. اور یہ یاد رکھیے گا یہ کوئی اتفاقی امام نہیں ہے. ایک دفعہ حضور نے فرمایا نماز پڑھا دی جائے, صحابہ نے دیکھا صدیق اکبر نہیں ہے. ابو داؤد میں یہ موجود ہے. حضرت عمر فاروق سے کہا حضور آپ نماز پڑھا دیں. حضرت فاروق اعظم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, حضور باہر آتے ہیں, فرماتے ہیں لا 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 نہیں نہیں نہیں, میرے ہوتے میرے مصلی پہ ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا. آؤ تم سننا چاہتے ہو صدیق اکبر کی شان میں ایک جملہ پھر آگے چلے. میں یہ سمجھا ہوں کہ اتنی پابندی سے حضور نے فرمایا کہ میرے ہوتے میرے مصلی پہ ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا. میں اس کی وجہ یہ سمجھا ہوں جب اللہ نے معراج کی رات سب نبیوں میں میرے نبی کی افضلیت بتانی تھی نا, سب نبیوں کو مقتدی بنایا, میرے نبی کو امام بنایا, کہا دیکھ لو یہ سب نبیوں میں سب سے افضل ہے. جب میرے نبی نے سب صحابہ میں صدیق اکبر کی افضلیت بتانی تھی سب کو مقتدی بنایا, ابو بکر کو امام بنایا, کہا دیکھ لو جیسے میں نبیوں میں سب سے افضل ہوں ابو بکر صحابہ میں سب سے افضل ہے, ابو بکر صحابہ میں سب سے افضل ہے. تو جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے امام ہو کے سب صحابہ میں یگانہ شان رکھتے ہیں, ویسے ہی آپ کا سلسلہ تمام سلاسل میں یگانہ شان رکھتا ہے, تمام سلاسل میں یگانہ شان رکھتا ہے. اور سلسلہ نقشبند کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اس سلسلے کی ابتدا ہی ذکر قلبی سے ہوتی ہے. اس سلسلے میں کہا جاتا ہے ذکر باللسان بعد میں کرنا ہے, پہلے ذکر قلبی کرنا ہے. اور اگر ذکر لسان پہلے بھی کرو تو ذکر باللسان تمہاری منزل نہیں ہے, ذکر بالقلب تمہاری اصل منزل ہے. صرف میری زبان سے ذکر نہیں کرنا, اس ذکر کا نور کو دل میں اتارنا ہے. جب اللہ کا ذکر کرنا ہے تو صرف زبان سے نہیں کرنا بلکہ دل سے کرنا ہے. ہمارے شیخ جب بیعت کرتے ہیں تو بیعت کرتے ہی کیا کہتے ہیں, اور یقیناً یہی تعلیم ہے گھمکول شریف کی کہ سانس اندر جائے تو دل کہے, ایسے نہیں سانس اندر جائے تو دل کہے, سانس اندر جائے تو دل کیا کہے اللہ, اور باہر آئے تو ہو. کیا خالی یہی رہنا ہے اور پھر دعا کر کے گھر جاؤ لنگر کھاؤ؟ نہیں, پھر کہا کہ ہو کی ضرب دل میں ڈال کے لگے. یہ دل میں ضرب لگانی ہے. وہ کیسے کہ تمہارے دل سے غیر کا تصور نکل جائے, تمہارے دل سے غیر کا تصور نکل جائے, تمہارے دل سے نفس کی خواہشیں نکل جائیں, تمہارے دل سے نفس کی ہوس نکل جائے, تمہارے دل سے غیر کی محبت نکل جائے. دل میں ایسی ضرب لگے کہ دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے, دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے. مشائخ نقشبند کہتے ہیں کہ ذکر باللسان تو کرو ہی کرو, لیکن اصل ضروری یہ ہے ذکر بالقلب کرو. ذکر بالقلب کرو یعنی اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرو. پھر مشائخ نقشبند کہتے ہیں کہ پھر جذب ربانی ملے تمہیں. ذکر ایسے نہیں کرنا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, دعا ہوئی لنگر کھایا گئے, نہیں. آپ نے فرمایا ذکر سے جذب ربانی حاصل کرو. حضرت شیخ مجدد بھی فرماتے ہیں ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ذکر کرتے کرتے تمہیں جذب مل جائے. اور جذب کس کو کہتے ہیں؟ جذب وجد کو کہتے ہیں. کہ ذکر اس طرح
नहीं कि अपनी पूरी पर्सनैलिटी संभाल के बड़ा आसान कर रहे हो, जरा सी गर्दन हिला के अल्लाह हूँ का ये जिक्र नहीं है। कहा जिक्र यह है कि अपने आप को भूल जाओ जब अल्लाह का जिक्र हो रहा है। तुम्हें किसी और की होश ना हो, किसी और की होश तो दूर की बात है, अपनी अल्लाह का जिक्र करो तो पछताने की कैफियत में करो, दुनिया को भूल के अल्लाह का जिक्र करो। इस अंदाज में जिक्र करो जैसे हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह का जिक्र करो तो ऐसे के लोग कहें ये तो पागल है, ये तो दीवाना है। कहा जब तुम गुम हो कि अल्लाह का जिक्र करोगे ना, जब अल्लाह का जिक्र करोगे ना, जब अल्लाह का जिक्र करोगे ना बज में, तो हजरत शेख मुशाइख नक्शबंद फरमाते हैं फिर इस जज्ब के जरिए तुम्हें अल्लाह का वो कुर्ब मिलेगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसी जज्ब की हालत में तुम अपनी आंखों से वो मंजिल देख लोगे कि खुदा खुद मीर मजलिस बूद के अंदर ला मका खुसरो मोहम्मद शम्मे महफिल बूद के शम जाए के मनबूदम। और किबला हबीबुल्लाह शाह साहब तशरीफ फरमा है, मैं हजरत से रास्ते में भी एक इशारतन बात कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मशाइख नक्शबंद का एजाज है कि हम दिल, हमारे मशाइख ने दिल को सुकून देने के लिए कोई मादी वसाइल का जरिया नहीं अपनाया, फकत अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र बताया, फकत बताया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर दिल को सुकून देना चाहते हो तो वो तुम्हें दुनियावी तरीकों से नहीं मिलेगा, अल्लाह रसूल का जिक्र करो ये तुम्हारे दिल को सुकून देगा। यही वजह है कि सिलसिला नक्शबंद में मुराकबे की तरकीब की जाती है। और आज के इस यौम उसका पैगामों में से एक पैगाम सब संगी ये भी लेके जाए कि अपनी जिंदगी में मुराकबा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। ये सिलसिला नक्शबंद की एक अजीम चीज है जो हमारा तुर्रा इम्तियाज है। आप सब हाथ उठा के वादा करो कि आज के बाद मुराकबा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओगे, आज के बाद मुराकबा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। अगर रोज आना हो सके तो क्या ही कहना, अगर तहज्जुद का वक्त हो तो सोने पे सुहागा, और अगर रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक दिन तो अल्लाह के लिए निकाल लो, एक दिन का कुछ हिस्सा तहज्जुद के वक्त का निकालो। कैसे करना है? बावुज़ू होना है, तन्हाई में हो, कोशिश करो मस्जिद में हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तन्हाई हो तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं। बिल्कुल तन्हा हो जाओ, तन्हा हो जाओ, कोई और तुम्हें देख ना रहा हो तो तुम्हारे रब और तुम्हारे आका के। वुज़ू करके हाथों को बांध दो, दोजानी बैठ जाओ, दोजानी जिस तरह तहयात में बैठो इस तरह बैठो या हाथों को बांध के बैठ जाओ, मेरी तरफ देखो, आंखों को बंद करके थोड़ी को सीने से लगा लो और कोशिश करो कि हर तसव्वुर दिल से निकल जाए। उस वक्त ना दुकान का ख्याल आए, ना कारोबार का ख्याल आए, ना नौकरी का ख्याल आए और ना बच्चों का ख्याल आए। उस वक्त अपने आप को हल्का कर लो हर ख्याल से। अगर ख्याल हो तो अल्लाह का हो या उसके रसूल का हो, और सांस अंदर करो अल्लाह, बाहर करो अंदर करो अल्लाह, बाहर करो और बार करके अल्लाह का जिक्र करो। फिर जितने तुम्हारे वज़ाइफ तुम्हें याद है चाहे उनका तसव्वुर करो। तसव्वुर मेल है कि ज़हन को अल्लाह की तरफ लगा कर रखो। उस वक्त ज़हन में अपने आप को अल्लाह की बारगाह में हाजिर जानो, हाथ बांध के इस तरह बैठ जाओ कि या मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर हूँ, और कोशिश करो कि तुम्हारी तार जुड़ जाए। हाथ बांध के कहो या अल्लाह तेरा फकीर बन के तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, हाथ बांध के कहो या अल्लाह तेरा बख्ता बन के तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। अपने मशाइख के नक्शबंद का तसव्वुर करो, हुजूर के ससीले से अल्लाह का तसव्वुर करो, अल्लाह का जिक्र खफी, इस तरह अल्लाह का जिक्र करो और उस वक्त को मुराकबे में गुजारो। खुदा की कसम इससे तुम्हें वो मंजिल मिलेगी जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुराकबा क्या है? इसका मतलब यह है कि हर तरफ से नुक्ता को हटा के एक नुक्ते पर अपनी पूरी तवज्जो कर लेना, और वो नुक्ता क्या है? वो अल्लाह की जात अक़दस है, वो अल्लाह की जात है। अल्लाह का तसव्वुर करो। क्या पीर है हमारे यार, क्या मुर्शिद है हमारे यार, कुर्बान ना चाहे हम अपने मशाइख नक्शबंद से किस खामोशी के साथ अपने मुरीद को अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं। हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी फरमाते हैं, यह भी एक नक्शबंदियों का बच्चा आया है, दुआ करें अल्लाह इसको मशाइख नक्शबंद का सही वारिस बनाए और सही अंदाज में हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद की तालीमात का प्रचार करने वाला बनाए। अल्लाह अकबर। मुराकबा क्या है? हर तरफ से जहन को हटा कर अल्लाह से लगा देना। तुम अपने पीरों को बताए हुए तरीके से करके तो देखो, तुम्हारे मशाइख तुम्हें अल्लाह की बारगाह में ऐसे पेश कर देंगे तुम्हें पता भी
نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا عبدالرحمان جامی رحمت اللہ علیہ جو ایک نقشبندی شیخ ہیں، یہ مرید ہیں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کے۔ حضرت سیدنا مولانا عبدالرحمان جامی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مشائخ کے نقشبند بھی عجب قافلے کے سالار ہیں، اتنی خاموشی کے ساتھ اپنے مرید کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں کہ اس کو اتنا مشکل رستہ ہوتا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا۔ شہباز فریدی صاحب مولانا عبدالرحمان جامی کہتے ہیں، عادل عباسی صاحب ماشاءاللہ، مولانا عبدالرحمان جامی کہتے ہیں کہ اتنی آسانی سے یہ مشائخ کے نقشبند مرید کو رستہ طے کراتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں آنکھیں بند کر کے بس شیخ کو بتائے ہوئے رستے میں ذکر کر رہا ہوتا ہے، لوگ اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکا ہوتا ہے۔ کتنی آسانی سے رستہ طے کراتے ہیں، بتاؤں کتنی آسانی سے رستہ طے کراتے ہیں۔ آج ذرا ذکر کو اللہ کے ذکر سے آپ دل کو آباد کر کے جانا ہے، نیت کرو کہ آج ذکر سے دل کو آباد کر کے جانا ہے۔ کسی نے کہا ہے نا دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے، اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں۔ حضرت ابا یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نقشبندیوں کے تاجدار ہیں۔ حضرت ابا یزید بستامی ارشاد علاقے میں نا میں تقریر کر لوں، تسی بیٹھ جاؤ۔ حضرت سیدنا اس بات کو یہاں پر تشریف فرما اور اس وقت پہ پوری دنیا میں یہ براہ راست سنا جا رہا ہے، بڑے غور سے اس بات کو سنیے گا۔ اللہ والے کیسے تقدیریں بدلتے ہیں، اللہ والے ڈنڈے اٹھا کے نہیں چلتے، اللہ والے پھول پکڑ کے چلتے ہیں، اللہ والے گالیاں دیتے نہیں پھرتے، اللہ والے دعائیں دیتے پھرتے ہیں، اللہ والے مسلمانوں پہ کفر کے بلا وجہ شریح ہو تو اور بات ہے، بلا وجہ مسلمانوں پہ کفر کے فتوے نہیں لگاتے پھرتے، بلکہ اللہ والے کافروں کو مسلمان کرتے ہیں۔ حضرت ابا یزید بستامی، میں نے کہا نا مشائخ کے نقشبند خاموشی سے بندے کو یوں اٹھاتے ہیں اور یوں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت ابا یزید بستامی کے علاقے میں ایک فاحشہ عورت آئی، لوگوں نے بتایا کہ بھئی ایک فاحشہ عورت آئی ہے حضور، اس کی وجہ سے پورا علاقہ گناہ میں جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ اس کا مقام کہاں پر ہے، بتایا گیا، آپ فرمایا چلو اس کے مقام پہ چلتے ہیں۔ حضرت ابا یزید بستامی اس فاحشہ عورت کے مقام پہ چلے گئے، جو تو تھے نا اصل مرید، انہوں نے کہا دیکھو آج ہمارا پیر یہاں جا رہا ہے، اس عورت کی قسمت بدل جائے۔ جو شیور مردیاں تھی، جو شیور کام تھا، انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے پیر صاحب ہیں، ہم انہیں کیا سمجھتے تھے اور یہ کہاں جا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹنے عالم کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت ابا یزید جو ہے وہ جاتے ہیں اس فاحشہ عورت کے پاس، کہتے ہیں تیری کیا قیمت ہے، اس نے اپنی قیمت بتائی، آپ نے فرمایا یہ لے تیری قیمت ادا کر دی۔ اس نے کہا آپ نے فرمایا جا غسل کر کے پاک لباس پہن کے آئی، وہ گئی پاک لباس پہن کے آئی، آپ نے فرمایا یہاں صاف کپڑا بچھا لے، اس نے صاف کپڑا بچھا دیا، آپ نے فرمایا اب قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جا، وہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھ گئی۔ مراقبہ یہی ہے نا، قبلہ رخ ہو کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا، اب میں قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا حضور یہاں لوگ اس کام کے لیے نہیں آتے، آپ نے فرمایا میں قیمت ادا کر چکا ہوں، جو کہہ رہا ہوں وہ کر۔ وہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھ گئی، وہاں وہ بیٹھی، آپ نے فرمایا سجدہ ریز ہو جا، وہ سجدہ ریز ہو گئی، آپ نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی جانب اٹھایا۔ حضرت ابا یزید نے کہا یا اللہ ظاہر بدلنا میرا کام تھا، دل بدلنا تیرا کام ہے۔ ایک لمحے میں وہ عورت کی توبہ ہوئی، ایک لمحے میں وہ عورت مقام ولایت پہ فائز ہو گئی، اور پھر صوفیاء کہتے ہیں کئی پشتوں تک اس کی اولاد میں اللہ کے ولی جنم لیتے رہے، کئی پشتوں تک اس کی اولاد میں اللہ کے ولی جنم لیتے رہے۔ یہ ہے ہمارے نقشبند کے مشائخ، آنکھیں بند کراتے ہیں، لمبا انتظار نہیں کراتے، آنکھیں بند کر کے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اور اس سلسلے کا ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اس سلسلے میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے سب سے زیادہ تلقین کی جاتی ہے۔ سلسلہ نقشبند کے مشائخ کا کہنا ہے کہ اس طریق کی ترقی کا تمام دار و مدار اتباع سنت میں ہے، تمام دار و مدار اتباع سنت میں ہے، اس طریق میں کوئی ترقی کر ہی نہیں سکتا سنت کے بغیر، جب تک وہ حضور علیہ السلام کی سنت کو نہیں اپناتا۔ اور سنو بڑے غور سے نقشبندیوں، ہمارے پیر طریقت حضرت شیخ مجدد حضرت مجدد القسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت شیخ مجدد ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر پکڑنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو شریعت کا پابند بنائے۔ آپ فرماتے ہیں پیر مریدی جو ہے یہ پڑھنے پڑھانے کا نام ہے، توجہ
सारी मेरी तरफ रखिए। आप फरमाते हैं पीरी मुरीदी पढ़ने पढ़ाने का नाम है, ना कि कुल्ला और शजरे का। आप फरमाते हैं सिर्फ किसी का कुल्ला देख के उसको पीर नहीं समझना, सिर्फ किसी का शजरा देख के उससे पीर नहीं मान लेना, बल्कि यह देखना है जिसकी दस्तार सर पे रखी है उसके मानतों का अमीन है या नहीं, उसकी तालीम को चल रहा है या नहीं चल रहा, फिर उसकी तालीम बयान कर रहा है या नहीं कर रहा। आप फरमाते हैं हम सिर्फ शजरा देख के किसी को पीर नहीं मानेंगे, बल्कि यह देखेंगे कि जिसका शजरा सुना रहा है क्या उनकी तालीमात पर कायम है या नहीं है, क्या उनकी तालीम को बयान कर रहा है या नहीं बयान कर रहा। हजरत शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं कुल्ला और शजरे की बहुत अहमियत है सिलसिलों में, लेकिन इस पे इन्हसार नहीं है। असल में यह देखा जाएगा अगर वो बुजुर्गों की तालीम पे कायम है तो उसका कुल्ला तो कुल्ला है, उसके कदमैन को भी अपने सर पे रखा जाएगा, लेकिन अगर बुजुर्गों की तालीम से हट गया है तो वो मोतबर नहीं होगा, वो मोतबर नहीं होगा। हजरत शेख मुजद्दिद फरमाते हैं कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी का दारो मदार बस इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत शेख मुजद्दिद फरमाते हैं कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता दो चीजों में है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक अजीम शेख, एक अजीम पीर तरीक़त हजरत किबला पीर नूरुल हक कादरी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली तशरीफ ला रहे हैं। खड़े होकर हजरत का इस्तकबाल कीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, आस्ताने आलिया लंडी कोतल शरीफ। बड़ी तवज्जो से समाअत कीजिए। हजरत शेख मुजद्दिद हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया आखिरत की कामयाबी का रास्ता दो बातों में है, मेरे सिलसिले में जो जरूरी है वो क्या है। आप फरमाते हैं कि एक इंसान शरीयत मुतहरा का पाबंद हो, जो जरा भी शरीयत से हट जाए वो शेख तरीक़त नहीं हो सकता। और दूसरा आप फरमाते हैं कि इंसान अकीदा अहले सुन्नत का पाबंद हो। आप फरमाते हैं जो अकीदा अहले सुन्नत का पाबंद नहीं वो मेरे सिलसिले का शेख नहीं हो सकता, वो मेरे सिलसिले का शेख नहीं हो सकता। फिर हजरत शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह अमाम अन्नास को मुखातब करके फरमाते हैं ओ मुरीदो, पीर पकड़ने का यह मकसद नहीं है कि तुम पीर को पकड़ लो और फिर पीर जाने और पीर बख्शवा लेगा तुम्हारी छुट्टी, तुम शरीयत की कुल्ली नाफरमानी शुरू कर दो, तुम शरीयत पे अमल ना करो और समझो कि पीर है ना, पीर हमारी ढाल है, पीर हमें बचा लेगा। शेख मुजद्दिद कहते हैं जो पीर ये कहे कि शरीयत को छोड़ लो मैं बचा लूंगा, वो पीर रही, वो गुमराह है, वो गुमराह है। और हजरत शेख मुजद्दिद कहते हैं पीर पकड़ने का यह मतलब नहीं है कि अब शरीयत के मामले पीर जाने और उसका काम जाने, तुम्हारी छुट्टी है तुम्हें पीर बख्शवा लेगा। हजरत मुजद्दिद फरमाते हैं ये सोचना कि हमें पीर बख्शवा लेगा, हमें शरीयत पे अमल नहीं करना, ये एक निकम्मी आरज़ू और निकम्मी आरज़ू है। आप फरमाते हैं ये बेकार और निकम्मी आरज़ू है। आप फरमाते हैं पीर पकड़ने का यह मकसद नहीं है कि इंसान शरीयत से भाग जाए, बल्कि पीर तो शरीयत पे चलाने वाले को कहते हैं। पीर का मकसद तो यह है कि जो बेनमाजी है उसको नमाजी बनाए, पीर का मकसद तो यह है जो रोजे नहीं रखता उससे रोजे रखाए, पीर का मकसद तो यह है जो शरीयत पे नहीं चलता उसको शरीयत पे चलाए, ना कि यह कि वो शरीयत से बागी कर दे। आप फरमाते हैं असल पीर वो है जिसका दामन थाम के जो शरीयत में नहीं चलने वाला था वो शरीयत पे चलने वाला बन गया, जो नमाज नहीं पढ़ता था वो नमाजी बन गया, जो नमाज पढ़ता था वो तहज्जुद गुजार बन गया। आप फरमाते हैं पीरी मुरीदी का बस ये मतलब है कि पीर मुरीद का हाथ पकड़े और उसको रसूलुल्लाह के रास्ते पे चलाना सीखा। फिर हजरत शेख मुजद्दिद फरमाते हैं शफाअत औलिया पर हक है, शफाअत औलिया पर हक है। बुखारी के मुताबिक औलिया यहाँ सिर्फ ये नहीं कि शफाअत करेंगे, बल्कि ये कि हाथ पकड़ के अपने मुरीदों को जहन्नम से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, इंसान शरीयत पे चलने की कोशिश तो करे, मुरीद रास्ते पे चलने की कोशिश तो करे, फिर बतकाज़ा बशरियत अगर गलती हो गई तो फिर बख्शवाना शेख कामिल की जिम्मेदारियों में शामिल है, फिर बख्शवाना शेख कामिल की जिम्मेदारियों में शामिल है। हमारे शेख हजरत सैयदना ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब हिदायतुल इंसान में हजरत मुजद्दिद का ये कौल नकल फरमाते हैं। हजरत मुजद्दिद फरमाते हैं कि अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह ने अकीदा अहले सुन्नत अता फरमाया, फिर अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह ने सैयदना सिद्दीक अकबर का मुरीद बनाया, फिर अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह ने वो सिलसिला अता फरमाया जिस पे एक कदम 1000 कदम से बेहतर होता है। अब्दुल करीम यही वजह है,
اپنے آخری وقت میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرا جسم اس وقت ضعیف ہو چکا ہے، ظاہراً ایک قدم چلنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا، لیکن حضرت خواجہ عبد الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن روحانیت میں اللہ نے مجھے اس مقام پہ فائز فرما دیا ہے کہ اگر فقیر ایک قدم بھی اٹھا لینا تو دوسرے قدم کی روح زمین پہ جگہ باقی نہیں رہتی۔ مغرب کا وقت قریب ہے، ہم نے مغرب کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اور پھر الحمدللہ حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت وزیر مذہبی امور حضرت قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب جلوہ گر ہے، حضرت نے انشاءاللہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام اس خانقاہ سے ارشاد فرمانا ہے، اس خانقاہ سے ارشاد فرمانا ہے۔ یقیناً حضرت قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب کی اہل سنت کے لیے بے شمار خدمات ہیں، جان قربان کر دیں گے، یہ بھی قربان کر دیں گے، وہ بھی قربان کر دیں گے، یہ نعرے دوبار لگاتے ہیں۔ نور الحق قادری صاحب کسی رستے سے اٹھ کے نہیں تشریف لائے، ان کی یہ سینکڑوں سالہ تاریخ ہے، اور ان کی تاریخ ہے کہ عقیدہ اہل سنت کی اور جو دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے ان کے بھائیوں کو، ان کے بھتیجوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ خاندان ہے جس نے خالی نعرے نہیں لگائے بلکہ خدمات کر کے دکھائی ہے، خدمات کر کے دکھائی ہے۔ حضرت ہم آپ کے شہداء کی خدمات کو ہاتھ اٹھا کے کہو سلام کہتے ہیں، ہم آپ کے شہداء کی خدمات کو سلام کہتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی خانقاہ کو تا صبح قیامت شاد اور آباد۔ اچھا، ہمارے شیخ حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہمارے مرید کے لیے، سلسلہ نقشبند کے مرید کے لیے 11 لوازمات کو اترنا ضروری ہے، اور تقریباً تمام سلاسل میں یہ لوازمات شامل ہیں، اور آپ فرماتے ہیں ان لوازمات کو اصطلاحات نقشبندیہ کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان میں سے 8 حضرت شیخ عبد الخالق اجدوانی رحمہ اللہ سے منقول ہیں، اور آپ فرماتے ہیں 3 حضرت شاہ نقشبند سے منقول ہیں۔ سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں ہوش در دم، سب سے پہلے کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، یہ وہ شخصیات ہیں۔ حضرت عبد الخالق اجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ میں اپنے شیخ کے ساتھ حاصل ہوا، بلکہ پچھلے دنوں ہماری میٹنگ تھی قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب کی، میں بھی حضرت کے ساتھ تھا۔ ازبکستان کے وزیر اعظم سے ویڈیو پہ انہوں نے دعوت دی، انشاءاللہ حضرت کی قیادت میں ہم چلیں گے اور کوشش کریں گے جتنے زیادہ احباب ساتھ جا سکے۔ ہم نے خود دیکھا ہے، خدا کی قسم وہاں جا کے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی قبر مبارک پہ انسان پہنچتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ مقام ہے۔ حضرت سیدنا شیخ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ضروری ہے سلسلہ نقشبند کے مرید کے لیے کہ ہوش در دم۔ اس سے مراد کیا ہے کہ مرید ہر لمحہ اپنے ہر سانس کے معاملے میں ہوشیار اور بیدار رہے، کہ کہیں کوئی سانس بھی ایسا نہ آ جائے کہ جو غیر اللہ کے تصور میں چلا جائے۔ کوشش کرنا تو تمہارا کام ہے نا، اپنی صحت کا بھی تو خیال رکھتے ہو، آنکھیں کھول کے بھی تو چلتے ہو، تو جہاں چلتے ہوئے آنکھیں کھول کے رکھتے ہو کہ کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے، وہاں دل کو دھڑکتے ہوئے اور سانس لیتے ہوئے بھی یہ ہوش رکھا کرو کہ کوئی سانس غیر اللہ کے خیال میں نہ آئے، کوئی سانس ایسی نہ آئے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزر جائے، کوئی سانس ایسی نہ آئے جو اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جائے۔ کہا ہوش در دم، ہر سانس کی اس اعتبار سے حفاظت کرو کہ ہر سانس اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں آئے، ہر سانس اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں آئے۔ یہی ہمارے شیخ کہتے ہیں نا، سانس اندر جائے تو دل کہے اللہ، باہر آئے تو دل کرے ہو۔ اس کا مراد یہی ہے کہ تم ہاتھوں سے کام کرتے رہو، زبان سے باتیں کرتے رہو، لیکن ہر سانس کا خیال کرتے ہو کہ ہر سانس میں اللہ کا ذکر تمہارے زبان سے جاری ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ نظر بر قدم، یہ نقل کیا حضرت خواجہ عبد الکریم نے، اور یہ فرمان ہے حضرت عبد الخالق اجدوانی کا کہ ضروری ہے کہ نظر بر قدم۔ آپ فرماتے ہیں سب سے ضروری ہے کہ چلتے ہوئے اپنی نظر پشت پا پہ رکھو کہ کہیں غیر محرم کی طرف نظر نہ جائے، کیونکہ روایات میں موجود ہے نا کہ جو غیر محرم عورت کو دیکھ کر لذت لیتا ہے اللہ اس کو عبادت کی لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ نظر بر قدم، نظر نیچے رکھو تاکہ غیر محرم عورت پہ نظر نہ جائے، اور جیسا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے حبیب علیہ السلام مومنین سے فرما دے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہوگا۔ حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب میں کہتا ہوں نظر بر قدم پہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں سب سے تیز ترین شیطان حملہ کرتا ہے نا، وہ آنکھ پہ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ باقی آزاد تب تک گناہ نہیں کر سکتے، یہ حضرت خواجہ عبد الکریم ہدایت الانسان میں فرماتے ہیں، باقی آزاد تب تک گناہ نہیں کر سکتے۔ شعیب صاحب کوشش کریں آپ کی یہ کتاب جلد انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ نظر قدم پہ رکھو، بے اتقائی نہ کرو، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ باقی آزاد تب تک گناہ نہیں کر سکتے جب تک انہیں مس نہ کیا جائے کسی چیز کے ساتھ، لیکن آپ فرماتے ہیں نظر میں ایسا شیطان آتا ہے کہ نظر دور سے اپنا کام بھی دکھا دیتی ہے، دور سے
اپنا کام دکھا دیتی ہے اور پھر اس گناہ پہ دماغ کو دل کو مائل کرتی ہے. اور جیسے حضور نے فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے, ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, نہ محرم عورت کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے, ہاتھ ملانا یہ ہاتھ کا گناہ ہے. پھر حضور نے فرمایا بے شک یہی چھوٹا زنا ہے جس کی شرمگاہ تصدیق کرتی ہے. حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حضرت خواجہ عبد الکریم کہتے ہیں کہ آنکھ کی کام ہی آنکھ سے شروع ہوتا ہے. آنکھ کو ہی سنبھال لو تاکہ نافرمانی کا اندیشہ ہی نہ رہے. آنکھ کو ہی سنبھال کے رکھو. آپ فرماتے ہیں سوائے اس کا کوئی چارہ نہیں ہے. تیسری چیز, میں نے ہر بات کا تبصرہ کرنا تھا لیکن بس چند منٹ میں میں نے بات کو ختم کرنا ہے, مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے. آپ فرماتے ہیں تیسری چیز ضروری ہے سفر در وطن. تیسری جو اصطلاح ہے سلسلہ نقشبند کی وہ سفر در وطن ہے. آپ فرماتے ہیں اگر اس کا ظاہری معنی لیا جائے تو وہ تو ایک مقدس سفر ہے. آج استقامت پاکستان بھی پیچھے لکھا ہے. اس اعتبار سے بھی مغرب کی اذان یہاں ہوگی, ہم اذان سب سنیں گے. اذان ایک سننا ضروری ہے, ہم یہاں اذان ہوگی, اذان سنیں گے اور پھر جماعت ہوگی. پھر استقامت پاکستان کے حوالے سے ایک بہت ضروری اعلان حضرت قبلہ پیر الحق صاحب نے پیش کرنا ہے. اب سب آپ نے سماعت کر کے پھر دعا میں شریک ہو کے جانا ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں سفر در وطن. پھر ضروری یہ ہے کہ انسان وطن کی طرف سفر کرے. آپ فرماتے ہیں اس کا ظاہری جو مراد ہے وہ تو مقدس سفر ہے, یعنی حرمین شریفین کی جانب سفر کرے. سفر در مصطفیٰ سفر در وطن مصطفیٰ علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں ظاہری مقصد تو یہ ہے, لیکن آپ فرماتے ہیں اس کا باطنی اور روحانی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کی آرزو میں سفر کرائے, انسان اپنے دل کو رسول اللہ کے لیے سفر فرمائے. اور آپ فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے. آپ فرماتے ہیں انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تجھے تخلیق عبادت کے لیے کیا ہے, ہم نے تجھے تخلیق اس لیے کیا ہے کہ تو ہماری عبادت کر. لیکن حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں لوگوں کا عجیب طریقہ ہے, لوگوں کا عجیب حال ہے. لوگ اللہ کے لیے عبادت نہیں کرتے, دنیا کے لیے عبادت کرتے ہیں. اگر عبادت بھی کرتے ہیں تو اس لیے کہ دنیا مل جائے, دنیا مل جائے, کاروبار اچھا ہو جائے, نوکری اچھی مل جائے, گھر اچھا مل جائے. حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں زیادہ تر لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں اگر کوئی ایک قدم اٹھا بھی لے تو زیادہ سے زیادہ اس کی نگاہ جنت تک چلی جاتی ہے. اللہ اکبر. ان صوفیاء کی اپروچ کا عالم دیکھو. ہم جنت کو سب سے یہی سمجھتے ہیں نا بس جنت کی جنت ہے اور کچھ نہیں چاہیے. حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ اگر کوئی چھلانگ مار دے نا تو اس کی توجہ جنت تک چلی جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت دنیا کے لیے نہ کرو, اللہ کی عبادت جنت کے لیے نہ کرو, اللہ کی عبادت کرو اس نیت سے کہ اللہ مل جائے. کہا جب اللہ تمہارا ہوگا تو دنیا بھی تمہاری ہو جائے گی اور جنت بھی تمہاری ہو جائے گی. پھر صرف جنت میں جانا کی بات نہیں ہوگی بلکہ پھر یہ بات ہو جائے گی جس کی طرف تم اشارہ کرو گے اللہ اس کو جنت میں جا کے فرماتا چلا جائے گا. حضرت خواجہ عبد الکریم کہتے ہیں لوگ عبادت کرتے ہیں اور سر اٹھا کے شکوہ کرتے ہیں کہ عبادت میں لذت نہیں آ رہی. آپ بتائیں تمہاری عبادت میں لذت کیسے آئے کہ تم سجدہ اللہ کو کر رہے ہو لیکن دل میں طلب دنیا ہے, دل میں طلب حق نہیں ہے. فرمایا سجدہ کرو تو طلب حق میں کرو, اگر اللہ تمہیں مل گیا تو ہر چیز تمہاری ہوگی. سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہے نا کہ جو تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا نظر آئے اور ایٹ دی سیم ٹائم دنیا کے پیچھے بھاگتا نظر آئے, سمجھ جاؤ کبھی اس نے اللہ کی محبت کا ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی اللہ کی محبت کا ذائقہ چکھ لے تو پھر اسے اللہ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. آج ہم جنت کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. زبور میں اللہ نے فرمایا ہے, امام غزالی نے کہا کہ زبور میں اللہ نے فرمایا تھا کہ سب سے ظالم ہے وہ شخص جو میری عبادت کرتا ہے جنت کی لالچ میں اور مجھ سے ڈرتا ہے جہنم کے خوف میں. اگر میں جنت نہ بناتا تو کیا میں عبادت کے لائق نہیں تھا؟ اگر میں جہنم نہ بناتا تو کیا میں خوف کے لائق نہیں تھا؟ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو میری خاطر کرو اور میرے ہو کے کرو, میرے ہو کے کرو. اس انداز میں محبت کرو کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا. کہا کہ جب میری عبادت کرو تو پھر میری ذات میں گم ہو کے میری عبادت کرو, میری ذات میں گم ہو کے میری عبادت کرو. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو تو اس کی ذات میں گم ہو کے. 10 منٹ میں ایگزیکٹ میں نے بات کو ختم کرنا ہے اور پھر ہم نے یہاں اذان ہوگی اور باجماعت نماز ادا کرنی ہے اور پھر ہمارے مہمان خصوصی قبلہ پیر نور الحق صاحب کا انشاءاللہ ہم سب خطاب سماعت فرمائیں گے. اس وقت سر سے لے کے پیر تک اپنے بدن کو کان بنا لو اور اس کان کو ہوش بنا کے میرا ایک ایک
ایک جملہ اپنی تختیہ دل پہ اتارو اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. خالی مرید ہونے تک بات نہیں بنتی. آج کل لوگ مرید ہوتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد کہتے ہیں پیر نے فیضان دیا نہیں. ساری کہانی پیر کے اوپر لا کے سنتے ہیں, پیر نے فیضان نہیں دیا. ابے کیا تم نے قیمت ادا کی؟ قیمت ادا کیے بغیر سودا نہیں ملتا. پہلے ویسے بھل کے تو دیکھ جیسا تیرے پیر نے کہا ہے, پھر بندہ مٹ جائے آقا پہ. وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے, وہ آقا کیا ہے؟ پہلے اس رستے پہ چل تو صحیح جس کا پیر چلانا چاہتا ہے. پہلے وہ کر تو صحیح جو تجھے کرنا ہے. شریعت کو چھوڑ کے تو بات نہیں بنے گی, شریعت کو چھوڑ کے تو کچھ نہیں ملے گا. حضرت غوث اعظم نے کیا کہا تھا اس شیطان ملعون سے جب اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی؟ کہا جب رسول اللہ نے شریعت کے معاملات نہیں چھوڑے تو میں کون ہوتا ہوں چھوڑنے والا؟ اس صاحب کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. حضرت خواجہ عبد الکریم کے مزار پہ تو آتے ہو لیکن ان کے معاملات نہیں پڑھو. ان کے معاملات یہ تھے, یہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے, ہر وقت واعظ اور نصیحت میں مصروف رہتے تھے. کبھی واعظ کے ذریعے لوگوں کی دنیا بدلتے, کبھی نظر کے ذریعے لوگوں کی دنیا بدلتے, کبھی مراقبہ کرا کے لوگوں کی دنیا بدلتے, اور ساری رات سید پور کے جملوں میں اللہ کی عبادت کیا کرتے. جب عیدگاہ میں ہوتے تو 2 رکعتوں میں حافظ عبداللہ پورا قرآن سناتے, اور ساری زندگی آپ پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعتوں میں روز قرآن سنا کرتے. ساری زندگی فجر سے مراقبہ کرایا کرتے اپنے احباب کو. آج ہم پیر کے کہنے پہ چلتے نہیں ہیں, خود کچھ نہیں کرنا, سب کچھ پیر کرے, یہ نہیں ہوتا. پہلے پیر کے بتائے رستے پہ چلو تو صحیح. تم خود دیکھتے ہو کہ شیخ کہاں پرواز کرائے, تم خود دیکھو کہ شیخ پرواز کہاں کراتا ہے. پہلے رستے پہ چلو تو صحیح. اچھا, دوسری چیز جو ضروری ہے, ایک اور اہم ترین چیز, وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ یہ ہے, حضرت شیخ مجدد ارشاد, حضرت سیدنا شاہ نقشبند ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کے حضور دعا و سوال کرے, اور دعا و سوال اس انداز میں کرے, دعا و سوال اس انداز میں کرے کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تیری خاطر, اور میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے تو اور تیری رضا مل جائے. کہا کہ جب دعا کرو اللہ سے اس کی رضا مانگو. پھر حضرت شاہ نقشبند فرماتے ہیں ایک اور ضروری چیز یہ ہے کہ انسان خلوت در انجمن. وہی لوگ کہتے ہیں نا کہ جملہ پیر صاحب ہیں, پیر صاحب ہیں, ان کے گرد اتنا ہجوم کیسا ہے, ان کے گرد دنیا کا طبقہ کیسا ہے. نہیں, خلوت در انجمن. کہاں ہمارے سلسلے کی تو یہ پہچان ہے کہ ہم خلوت در انجمن کی منزل پہ ہوتے ہیں. میں تو گناہگار آدمی ہوں, میں اپنے مشائخ کا قول بتا رہا ہوں, اور یہ جو مشائخ تشریف فرما ہے, یہ جو 3 مشائخ تشریف فرما ہے, ان کا حال بیان کر رہا ہوں کہ خلوت در انجمن یہ مجلس ہزاروں کی بھی ہو, یہ اندر تنہا ہوتے ہیں. کہا وہ کیسے ممکن ہے؟ کہا ہزاروں لوگوں کی مجلس میں بھی ہو, دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. تم بے شک لاکھوں لوگوں میں ہو, لیکن تم میں اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو. کہا یہی وہ منزل ہے جس میں مشائخ نقشبند فائز کرنا چاہتے ہیں, یہی وہ منزل ہے جس میں قادری سلسلے کے یا تمام سلاسل کے مشائخ فائز کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کسی نے حضرت شیخ ابو سعید سے کہا نا بھئی فلاں بہت بڑا ولی ہے. آپ نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ کہا ہوا میں اڑتا ہے. کہا وہ تو مکھی بھی اڑتی ہے. کہا فلاں بہت بڑا ولی ہے. کہا کیا کرتا ہے؟ کہا ایک لمحے میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے. کہا یہ تو شیطان بھی کرتا ہے. کہا حضور پھر ایک اور ولی کی کہانی سنیں. آپ نے فرمایا وہ کیا کرتا ہے؟ کہا حضور پانی پہ چلتا ہے. آپ نے فرمایا وہ تو بطخ بھی چلتی ہے. کہا پھر حضور اللہ والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو رہے مخلوق ہوئے لیکن دل میں اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو, جس کا دل اللہ کے ساتھ ایسا جڑا ہو. حضرت بہاؤالدین نقشبند ارشاد فرماتے ہیں میں ایک دفعہ مکہ میں تھا, میں نے 2 لوگوں کو دیکھا, ایک تو بہت بلند ہمت دیکھا اور ایک کو بہت پست ہمت دیکھا. کہا کہ بلند ہمت کون تھا اور پست ہمت کون تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے ایک کو کعبۃ اللہ کے ساتھ لفٹ ملتزم کے مقام پہ دیکھا, اور ایک کو مینا میں دیکھا کہ وہ 50,000 کے سودا خرید رہا ہے. لوگ سمجھ گئے کہ پست اور بلند کیا ہے. آپ نے فرمایا تم سمجھے؟ کہا بالکل سمجھ گئے. آپ نے فرمایا تم غلط سمجھے. آپ نے فرمایا میں نے بلند ہمت اس کو دیکھا جو مینا میں 50,000 کی خرید و فروخت کر رہا تھا, اور میں نے پست ہمت اس کو دیکھا جو ملتزم سے لپٹے ہوئے تھے. لوگوں نے کہا یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جو ملتزم سے لپٹے ہوئے تھا نا, میں لوگوں کی نظر اس کے حال پہ تھی, میری نظر اس کے دل پہ تھی. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لپٹا ملتزم سے ہے لیکن مانگ دنیا رہا ہے. مجھے اس کی مانگ پہ افسوس ہوا, اتنے اعلیٰ مقام پہ آ کر دنیا کے پیچھے لگا ہے, اور اس مقام پہ اللہ مانگ اگر اللہ مل گیا تو ساری دنیا تیری ہوگی. اور آپ فرماتے ہیں جو 50,000 کی خرید و فروخت کر رہا تھا نا مینا کے میدان میں, اس کو میں نے دیکھا, وہ کر تو خرید و فروخت رہا ہے لیکن اس کے دل میں ایک لمحہ بھی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے.
آپ نے فرمایا صرف ظاہر کی بات نہیں ہوتی، کہانی باطن کی ہوتی ہے۔ دل میں اللہ کو بسا لو تو یہ جہاں بھی تمہارا ہے اور وہ جہاں بھی تمہارا ہے۔ اگلی بات فرماتے ہیں کہ اگلی سب سے ضروری بات یہ ہے، پانچویں جو غفلت ہے نوجوان کے لیے، میں تبصرہ نہیں کروں گا، بس جلدی سے بیان کر کے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وہ کیا یاد کرا کہ انسان ہر وقت اللہ کو یاد کرے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مرشد کامل نے مرید کو جس انداز میں اللہ کا ذکر، اس میں اللہ کے ذکر کی تلقین کی ہے، وہ اس میں کبھی سستی نہ کرے، وہ اس میں کبھی سستی نہ کرے۔ کوئی چیز رہتی ہے تو رہ جائے، اللہ کا ذکر نہ رہے، اللہ کا ذکر نہ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ثابت بنانی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ثابت بنانی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے وقت کا علم ہے جس میں اللہ میرا ذکر کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ایسا وقت پتا ہے جس میں اللہ آپ کا ذکر کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے ایک ایسے وقت کا علم ہے جس میں اللہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور وہ کون سا وقت ہے؟ تم میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں۔ آپ نے فرمایا جتنی دیر میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، مجھے قرآن کی لفظ بتا رہی ہے اتنی دیر اللہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ اپنے ذاکرین کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کسی کا دنیا دار کے ساتھ تعلق جڑ جائے تو اس کے پیر زمین پہ نہیں لگتے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کے پیچھے نہ بھاگ، اللہ سے تعلق بنا، جب اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا تو دنیا کی ہر چیز تیرے ساتھ ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں آپ کے باز گشت، چھٹی چیز ضروری ہے باز گشت۔ حضرت عبید اللہ احرار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعا سوال کرتا رہے۔ ساتویں چیز دوسری ہے نگہداشت، اور وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب توجہ کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے سلسلے کے مرید کے لیے یہ ضروری ہے ہر لمحہ اپنے دل پہ توجہ رکھے کہ کہیں نفس کی خواہش دل پہ حاوی نہ ہو سکے، کہیں وسوسہ دل پہ نہ آ سکے، کہیں غیر اللہ کا خیال دل میں نہ آئے، کہیں کسی کے لیے بدگمانی دل میں نہ آئے۔ آپ فرماتے ہیں اس انداز میں دل پہ کوشش کرتے رہو کہ دل میں کسی غیر کا خیال نہ آئے، اس کو ابتدا میں ہی روکنے کی کوشش کرو، کہ اگر یہ نفس میں حاوی ہو جائے تو پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے یادداشت، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان ہر وقت اپنے دل پہ توجہ رکھتا ہے نا تو پھر دل کا ایک رستہ ہے اللہ کی جانب، وہ کھل جاتا ہے اور انسان کا دل خود بخود اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جب ایسا ہوتا ہے تو انسان کو مشاہدہ کی منزل مل جاتی ہے۔ نویں چیز آپ فرماتے ہیں ضروری ہے کہ اللہ اکبر، کہ انسان زمانے سے اپنی نظر ہٹا لے، زمانے سے اپنی نظر ہٹا لے۔ حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے وقت زمانے سے مراد یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انسان ہر وقت اللہ کو جان کے رکھے، اللہ کو دل سے پہچان کے اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کو اپنا سب کچھ جان کے ذکر کرے۔ پھر آپ فرماتے حروف عددی کے مطابق، عدد کے مطابق ضروری ہے وقوف عددی کا ذکر ہے 10ویں منزل۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کا ایک سانس میں ذکر کرنے کی کوشش کرے اور کوشش کرے کہ وہ ذکر عدد کے مطابق ہو، یعنی 7 مرتبہ 5 مرتبہ یا 21 مرتبہ ایک سانس میں اللہ کو پکارے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے نور دل میں اترتا ہے۔ اور آخری جو خصلت آپ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان زمانے سے کٹ جائے، جب اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کے سوا کوئی یاد نہ ہو، فقط انسان کے دل میں اللہ بسا ہو۔ جب یہ منزل ملتی ہے تو آیت کا ترجمہ کر دو، جب انسان ایسی زندگی گزارتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب انسان ایمان لاتا ہے اور پھر اس طرح کے نیک اعمال کرتا ہے، یہ سب کچھ عامل الصالحات میں تھا۔ جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتا ہے۔ آپ میں سے شاید کچھ ہی لوگ ہو جنہوں نے خواجہ عبد الرحمن کو اپنی آنکھ سے دیکھ رکھا ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ان سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ آج ہر محبت احسان کے بدلے میں ہوتی ہے۔ آج تو ماں باپ سے بچے بھی تب تک محبت نہیں کرتے جب تک ان پر احسان نہیں کرتے، جب تک دنیاوی اغراض نہیں ہوتے۔ لیکن بتاؤ یہ کون ہے جس نے تمہارے دلوں میں ان کی محبت کو ڈالا ہے؟ یہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اب تمہارے دلوں میں ان کی محبت اللہ ڈال رہا ہے۔ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جو نیک اعمال کرنے والے مومن ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ جاؤ خواجہ عبد الرحمن کے مزار میں کھڑے ہو، تمہارا دل گواہی دے گا کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ زمانے میں ان کی محبت کو عام کیا جاتا ہے۔ کھڑے ہو کے اس
استقبال کریں اور پھر کھڑے ہو کے آخری باتیں سنیں. ہم نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے. پھیرا شریف کے عظیم سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب مدد اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ پھیرا شریف حضرت قبلہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب. اللہ تعالیٰ پھیرا شریف کے فیضان کو تا صبح قیامت آشاد اور آباد رکھے. آباد رکھے پھیرا شریف کا میخانہ جس سے لوگ قرآن و حدیث کا نور لیتے ہیں. آپ مسجد والے بیٹھے مجمع کھڑا رہے کہ ہم نے ابھی نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے. ابن کثیر کہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے. بتاؤ تمہارے دلوں میں یہ محبت کس نے ڈالی؟ تمہارے دلوں میں یہ محبت اللہ نے ڈالی. پھر اللہ دنیا میں ان کا ذکر خیر کرواتا ہے. بتاؤ آج ان ولیوں کا دنیا میں ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پھر حرم بن حبان کا قول نقل کرتے ہیں ابن کثیر کہ حرم بن حبان نے کہا کہ بات یہ ہے جو اللہ کے آگے جھکتا ہے اللہ مخلوق کا دلوں کو اس کے آگے جھکا دیتا ہے. یہ اولیاء اللہ کے آگے جھکے، اب مخلوق کے دلوں کو ان کے جانب اللہ جھکا رہا. صفحہ درست کر لیں، صفحہ درست کرتے رہے. حضور علیہ السلام کی حدیث مسلم میں موجود ہے. یاد رکھنا تو تم ولیوں کے پاس جاتے ہو نا کہ تم خود نہیں جاتے یا تمہیں اللہ بھیجتا ہے. یہ ایک ایک قدم کی بڑی قیمت ہے، ایک ایک قدم کی بڑی قیمت ہے. اللہ اکبر. مسلم میں موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت گناہگار تھا پہلی امتوں میں. اس کا گناہ کی برس پر اس طرح کی تھی کہ اس نے 100 قتل کر رکھے تھے. اس نے کیا کیا؟ دل میں خیال آیا کہ توبہ کر لوں. ایک راہب کے پاس چلا گیا، ایک عالم کے پاس. کہا کیا میری توبہ ممکن ہے؟ اس نے کہا تم نے کیا کیا ہے؟ کہا 100 قتل کیے. اس نے کہا تمہاری توبہ یہ کیسے ممکن ہے؟ 100 قتل کرنے کے بعد جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، یہ نہ ہو تمہاری وجہ سے میرا کام خراب ہو رہا. 99 قتل کرنے کے بعد اس نے کہا اچھا تم نے مجھے مایوس کیا تو جب بخشش کا چانس نہیں تو سینچری پوری کر دیتے ہیں. اس کا بھی کام پورا کر دیا، 100 پورے کر دیے، 100 قتل پورے کر دیے. پھر کچھ عرصہ گزرا، دل میں خیال آیا شاید مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی کوئی رستہ ہو. ایک بندے کے پاس گیا، کہا میرے لیے کوئی رستہ ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ جاؤ، اللہ والوں کی وادی ہے، وہاں جا کے تمہاری بات جو جائے گی. لوگ کہتے ہیں نا عیدگاہ کیوں جاتے ہو، گمکول شریف کیوں جاتے ہو، پھیرا شریف کیوں جاتے ہو، لنڈی کوتل شریف کیوں جاتے ہو؟ گھر میں اللہ نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جس شہر سے وہ چلا تھا کیا اس شہر سے اللہ نہیں تھا؟ کیا اس شہر میں اللہ نہیں تھا؟ لیکن وہ چلا اللہ والوں کی وادی کی طرف، اپنے گھر گیا اور وہاں سے اللہ والوں کی وادی کی طرف چلا. رستے میں انتقال ہو گیا، رستے میں مر گیا. رحمت والے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب والے بھی آ گئے. عذاب والوں نے رحمت والوں کو دیکھ کے کہا تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ اس نے تو زندگی میں کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں. رحمت والوں نے کہا یہ نہیں دیکھا جائے گا زندگی کیسی گزاری، یہ دیکھا جائے گا جا کہاں رہا تھا. ان کی آپس میں جھگڑا ہو گیا. ایک تیسرا فرشتہ آیا اللہ کے حکم سے. اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تم دونوں میں فیصلہ کرانے کے لیے. کہا اللہ کہہ رہا زمین کو ناپو، اگر یہ اپنے گھر کا زیادہ قریب ہے تو عذاب والوں یہ تمہارا ہے، اور اگر یہ اللہ والوں کے در کے زیادہ قریب ہے تو رحمت والوں یہ تمہارا ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ فاصلہ ولی کا ناپا جا رہا تھا یا اللہ کا ناپا جا رہا تھا؟ یہ فاصلہ ولی سے ناپا جا رہا تھا یا اللہ سے ناپا جا رہا تھا؟ یہ فاصلہ ولی سے ناپا جا رہا تھا. اللہ ویسے اس کا سفر گھر کی طرف قریب تھا اور اللہ والے سے دور تھا، لیکن اللہ نے زمین کو ایک طرف سے پھیلنے کا حکم دے دیا، ایک طرف سے سکڑنے کا حکم دے دیا. اس جملے میں میری گفتگو کا اختتام ہے. اس حدیث سے پتا چلا حضور نے واضح کر دیا جو اللہ والوں کے قریب ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو ان سے دور ہوگا وہ جہنمی ہوگا. اور خوش نصیبہ جو انکار کا ہو سے وابستہ ہو. خود سوچو اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کے دروازے پہ بیٹھنے والا کتا جنت میں جا سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کے ولیوں کے دروازے پہ بیٹھنے والے انسان کا حالت کیا ہو؟